بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم ہی قرآن کریم کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی کا اہتمام کرو، تقوی تمام امور کی جڑ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں یہ ذخیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ اور رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص کر گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں سے کیا مراد؟ فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے اہل اور اللہ کے خواص لوگ میں سے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اور اپنا حق مانگے گا۔ کیا ہم قرآن کے مقابلے میں ہم اللہ کی عدالت کے کٹ کھڑے میں کھڑے ہو سکیں گے اور کوئی بات بھی کر سکیں گے؟ یہ قرآن کریم انسانوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج چونکہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا نور نہیں ہے اس لیے ہم روحانی طور پر مردہ ہیں، اور جو مردہ ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، اور جو اس مردے کو دفن کر دے لوگ اسے اپنا محسن سمجھتے ہیں، اسے بڑا اچھا کیا کہ اس مردے کو ہی دفن ہی کر دیا۔ اب ہم بے مردہ بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی آ کر ہمیں دفن کر دیتا ہے تو لوگوں سے گلے کی بات کرتے ہیں۔ مردے کو دفن ہی کیا جاتا ہے دوستو، غیروں سے گلہ کرنے کی بجائے آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، گریبان کے اندر دیکھیں کیا ہم قرآن کریم کی خدمت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کو دن میں ایک مرتبہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیا ہم قرآن مجید سے کتنے غافل ہو چکے ہیں؟ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اخبارات پڑھنے کا وقت ملتا ہے، ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ملتا ہے، موبائل چھیلنے کا ٹائم مل جاتا ہے، موبائل پر گپ شپ کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر باتیں، میسنجر پر باتیں کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، سٹوریج لگانے کا ٹائم مل جاتا ہے، سٹیٹس لگانے کا ٹائم مل جاتا ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ٹی وی دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، لوگوں سے باتیں گپ شپ کرنے کا وقت مل جاتا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے اور ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ ہائے افسوس، قرآن آج مظلوم کتاب بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے یہ نعمت نکلی اور ہم مردے کی طرح بن گئے، اور آج ہمارا حشر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ہماری بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے تھے اگر تو چاہے کہ اللہ کے ہاں اپنا مقام معلوم کرے تو دیکھ تیرے دل میں قرآن کریم کا کیا مقام ہے، تم قرآن کریم سے کتنا وقت گزارتے ہو سمجھنے میں، عمل کرنے میں، پڑھنے میں،
اگر گھر کے لوگوں میں سے پورے دن میں ایک بندہ بھی قرآن نہیں کھولتا تو پھر دعویٰ کرنے والے کہاں گئے؟ اگر کہیں کہ روز قرآن کریم کی تلاوت کرو تو پڑھنا ہے مشکل ہے، کہتے ہیں جی ایک دفعہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے دل صاف ہوتے نا تو قرآن کریم پڑھنے سے تمہارے دل کبھی نہ بھرتے۔ چنانچہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ قرآن مجید دن اور رات کے مختلف حصوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کے دل اس کی تلاوت سے بھرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ راتوں میں منتظر ہوتے ہیں کہ تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ہم اللہ کو راضی کریں گے۔